قرآن پاک نے صاف اعلان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع رسول کی بنیاد پہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حوادث زمانہ سے بھی محفوظ کرتا ہے، اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ کر دے گا، اور اسے کل قیامت کے دن جہنم کی دشواریوں سے بھی نجات انشاءاللہ عطا فرما دے گا، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ محبوب خدا بننے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان دنیا کی دشواریوں سے بھی چھٹکارا پائے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، محبت رسول انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے انسان کے جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، محبت رسول کے لیے بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے کرائیٹیریا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے اے حدیث میں آتا ہے کہ من احبا شیئن اکثر ذکر ہو، جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ کیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے محبوب کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اور ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک انسان اپنی جان سے زیادہ سرور کونین سے محبت نہ کرنے لگے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کرائیٹیریا ہے کامل مومن ہونے کے لیے کہ حضور سے جان سے زیادہ محبت کیا جائے۔ اور بلکہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ چلا انسان کے لیے یہ بھی قید لگا دیا گیا کہ تم اپنے والد اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ جب حضور سے محبت کرو گے تب جا کر کے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ محبت رسول ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے اس کا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جان سے زیادہ محبوب ہو جائے، والد سے زیادہ محبوب ہو جائے، اولاد سے زیادہ محبوب جب حضور ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ بلکہ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور سے محبت کیسی کرتے تھے صحابہ کرام۔ دیکھو، جنگ بدر سے واپسی کے بعد ایک دن جب حضرت عبد الرحمن ایمان لا چکے تو اپنے والد سے عرض کرتے، ابو جان، جنگ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کر کے آپ کی گردن پہ تلوار نہ چلایا۔ یہ آپ اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن پر تلوار چلا دیتا، مگر محبت پدری نے مجھے مجبور کر دیا اور میں آپ کی گردن پر تلوار نہ چلایا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی محبت کی مثال دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، او میرے بیٹے عبد الرحمن سن، جس وقت تو جنگ بدر میں مخالفین کی طرف سے میرے حضور کے مقابل میں کھڑا تھا، واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا
تو میں تمہیں بیٹا نہ سمجھتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر کے میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ اور گویا کہ صدیق اکبر نے بتا دیا عشق رسول یہ ہے کہ مخالف میں بیٹا بھی ہو تو اس کی گردن کو ہم اڑا سکتے ہیں۔ اور دنیا کو بتایا باپ اور بیٹے اور اولاد سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو میرا سرکار ہے، میرا آقا ہے، میرا نبی ہے۔ میرے نبی سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں ہے۔ میرے عزیز اس طرح محبت کرتے تھے میرے صحابہ۔ نبی کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، نبی سے محبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آؤ دیکھو دنیا حضرت عمر فاروق اعظم کو جانتی ہے کہ جلال میں اعلیٰ منصب پر تھے اور ان کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی، مگر دیکھو عشق رسول کتنا تھا حضرت عمر کے دل میں کہ ایک دن حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فرمایا او حجر اسود تو ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے نہ تجھ فائدہ پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا، اور سن اگر میں تجھے نبی کو چومتا نہ دیکھتا تو میں ہرگز تمہیں نہ چومتا۔ پتہ چلا حجر اسود کو عمر فاروق اعظم حضور سے محبت کی بنیاد پر چوم رہے، اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے پھر حجر اسود کو چوما۔ گویا دنیا کو بتا دیا حجر اسود کو میرے آقا نے چوم لیا تو ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم حجر اسود کو چوما کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی سے محبت عمر فاروق اعظم کی۔ اور آؤ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کی اور آپ کے اصحاب جو آپ کے ساتھ ابھی ہیں ان سب کی میرے گھر دعوت ہے، تشریف لے چلیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر چلنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مالدار تھے، حضور کو دعوت دی، اور دعوت میں جب حضور صحابہ کو لے کر چلنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے قدم سے قدم ملا کے چل رہے، حضور آگے چل رہے، حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہے، اور حضور کا ایک ایک قدم گن رہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا عثمان تم قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی خاموش ہیں، اور حضور حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گئے اور حضور نے جو کچھ حاضر تھا تناول فرمایا، آپ کے اصحاب نے تناول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی عرض کیا یا رسول اللہ جو میں آپ کا قدم گن رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سوچ لیا آج جتنا قدم چل کر کے آپ میرے گھر جائیں گے میں اتنا غلام آپ کے نام پر آزاد کر دوں گا، اتنا غلام خرید کر کے آپ کے نام پہ آزاد کر دوں گا۔ یہ عشق تھا عثمان غنی کا کہ نبی کے قدم کو گن رہے، کتنے قدم میرے آقا میرے گھر تک پہنچنے میں چلے ہیں، اتنے ہی غلام خرید کر کے عثمان غنی نے آزاد کر دیا۔ ہے کوئی صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں صحابہ، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، ماں باپ، استاذ، امام، علماء سب کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کا ایمان چلا جائے گا، جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، جو علماء کا گستاخ ہوگا دنیا میں عذاب پائے گا، اور جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا وہ جہنم کے خطرناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے سب کا خیال کریں، نبی کا بھی، ولی کا بھی، ماں باپ کا بھی، اور علماء کا بھی، ائمہ کا بھی، مؤذنوں کا بھی، اور گاؤں پڑوسی کے غریبوں کا بھی، اپنے بھائیوں کا بھی، اپنے بہنوں کا بھی، اور سب کا خیال کرو، اور دنیا کو بتاؤ ہم عقائد اہل سنت کے لوگ ہیں، ہمارے لیے سب کا احترام اور سب کا خیال ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے اتنی گزارش ہے نبی سے محبت کریں اور دین کے راستے میں خرچ کریں اور دین سے جڑے رہیں۔ میرے عزیز دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔